رات کا 1 بج رہا تھا۔ باہر اس قدر طوفانی بارش تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں بھی اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف آیا تو کوئی اچانک سے آ کے اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اشار سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، اریبہ کی چیخ سن کر اسے شدید پریشانی ہوئی۔ اریبہ کیا ہوا ہے؟ دیکھو میں ہوں اشار، ڈرو مت اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اریبہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح بھاگ کے کہاں جا رہی ہو؟ اشار اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اسے وہیں لاؤنج کے صوفے پہ لا کے بٹھا دیا۔ اتنے میں باقی گھر والے بھی اس کی چیخیں سن کے جاگ گئے تھے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو اب یہ لڑکی کون سا طوفان لے آئی ہے؟ پتہ نہیں اسے رات کو سکون کی نیند کیوں نہیں آتی، نہ خود سکون سے سوتی ہے نہ باقیوں کو سونے دیتی ہے۔ فرح بیگم تو وہاں آتے ہی شروع ہو گئی۔ صفدر صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ اشار بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ اریبہ کو کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ پتہ نہیں امی، میں ابھی گھر آیا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اچانک یہ اریبہ بھاگتے ہوئے سامنے آ گئی۔ ارے میری بچی کیا ہو گیا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ میری جان تم میرے پاس آ جاتی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ چلو اب جلدی سے رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، اب تو ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں نا تمہارے پاس۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور چپ کروانے لگی۔ اشار تو بس اسے روتے اور ڈرتے ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ بچپن سے ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اشار بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کے اس ڈر کو ختم کر سکے، لیکن اتنے سالوں میں بھی وہ اس کے ڈر کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اریبہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا یا کچھ اور؟ اشار ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، ابھی وہ پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی ہے، اوپر سے تم دوبارہ سے وہی سب کچھ اس سے پوچھ رہے ہو۔ ہونا کیا ہے بھابھی، ہمیشہ کی طرح اس نے یہی کہنا ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہم بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، آج تک ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ رات کے اندھیرے میں جو کوئی بھی ہے اس کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اب میری بیٹی ماہم بھی تو ہے، مجال ہے جو کبھی اس نے رات کے وقت اس قسم کا کوئی تماشا کھڑا کیا ہو اور سب کو پریشان کیا ہو۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے، پتہ نہیں اس مہارانی کو ہی کیوں چیزیں خوفزدہ کرتی ہیں۔ فرح کی باتیں سن کے شگفتہ بیگم کو غصہ آیا۔ انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کے پالا تھا، اور کوئی ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے وہ کیسے برداشت کرتی؟ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہیے۔ جو بھی بات ہے ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ اریبہ بیٹا تم چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اشار تم بھی تھکے ہوئے ہو، جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اٹھی تھی، انہوں نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پیچھے کھڑے صفدر صاحب اور ماہم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اشار کافی دیر تو وہیں بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ آخر آج اریبہ کو کیا ہوا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بنا کسی بات کے اس طرح سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، کسی چیز سے تو ڈر گئی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پہ وہ کمرے میں تو آ گیا تھا، لیکن اب نیند اسے کہاں آنی تھی؟ وہ لڑکی جس میں اس کی جان بستی تھی وہ خوفزدہ تھی، تو بھلا وہ کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ لیکن اب اسے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ اس کی ماما کے ساتھ ہے۔ اشار کو یقین تھا کہ اس کی ماما اریبہ کو سنبھال لیں گی۔ بھابھی آپ تو خواہ میں اس کی اتنی فکر کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی سب کو پریشان کرنا تو اس کی بچپن کی عادت ہے۔ آپ کے اور اشار کے زیادہ لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے، کل کو دوسرے گھر جائے گی، وہاں جا کے اگر اس طرح کے ڈرامے کرے گی تو وہ لوگ تو ہمیں باتیں کریں گے نا۔ چاچی جان آپ کو اریبہ کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا اور کیسا نہیں، وہ سب میں سنبھال لوں گا۔ فی الحال آپ اپنے ناشتے پہ دھیان دیں۔ اشار جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا، ناشتے کی ٹیبل پہ فرح بیگم کے منہ سے اریبہ کے لیے ایسی باتیں سن کے
اس سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن جب بات اریبہ کی یا اس کی ماں کی ہوتی تھی تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تمہیں اس وقت میری باتیں بری لگ رہی ہیں اشار، لیکن بیٹا کل کو جب لوگ اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں اور ماما موجود ہیں۔ ماما، اریبہ کہاں ہے؟ وہ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اشار فرح بیگم کو جواب دے کے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مزید اپنی چاچی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، بس ہلکا سا بخار ہے، میرے کمرے میں ہی سو رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں جگایا تھا، جب اٹھ جائے گی تو میں اسے ناشتہ کروا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ ایسے کیسے فکر نہ کروں امی، اسے بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ بیٹھے ناشتہ کریں، میں اسے دیکھ کے آتا ہوں۔ اشار وہاں سے اٹھ کے اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر اریبہ سو رہی تھی، جبکہ پیچھے فرح بیگم اور ماہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی۔ شگفتہ بیگم ہر چیز کو نظر انداز کر کے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اریبہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی اشار ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، امی تو کہہ رہی تھی ہلکا سا بخار ہے۔ اشار نے بیڈ پہ اریبہ کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے کس قدر تیز بخار ہے۔ اشار نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ اریبہ، گڑیا میری جان، کیا ہو گیا؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو میں یہی ہوں، میں آ گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر شگفتہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اریبہ کو دیکھ کر دوا دے کے چلا گیا۔ امی سے اتنا تیز بخار تھا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں اشار، جب میں اس کے پاس سے اٹھ کے گئی تھی تو بہت ہلکا بخار تھا، مجھے لگا تھا کہ سو کے اٹھے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، آ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ اتنے میں اریبہ بھی اٹھ جائے گی، پھر میں اس کے لیے اچھا سا اس کی پسند کا ناشتہ کروا دوں گی اور اسے دوا کھلا دوں گی۔ نہیں امی، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، جب اریبہ اٹھے گی تو میں اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لوں گا۔ بلکہ آج میں آفس بھی نہیں جا رہا، میں پورا وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ میری گڑیا ٹھیک نہیں ہے، کل سے پتہ نہیں کس چیز نے اسے خوفزدہ کر رکھا ہے، میں کیسے اسے چھوڑ کے آفس چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے، تم یہیں پہ اس کے پاس بیٹھو، میں تمہارا اور اریبہ کا ناشتہ بنوا کے یہیں لے آتی ہوں۔ شگفتہ بیگم کے جانے کے بعد اشار نے دوبارہ سے اریبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب تم اسی طرح سے چکر کاٹتی رہو گی؟ سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، تمہیں دیکھ دیکھ کے میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے ماما؟ آپ کہہ رہی ہیں میں سکون سے بیٹھ جاؤں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس اریبہ کی خاطر اشار کس طرح سے آپ کو جواب دے رہا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کرے گا؟ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ جب بھابھی اس کے اور اریبہ کے رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی تو پھر مجبوراً کسی اور لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ تائی جان اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی؟ آپ جانتی تو ہیں بچپن سے وہ اریبہ سے کس قدر محبت کرتی ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھا ہے، تو وہ بھلا کیوں انکار کریں گی؟ تمہاری ماں ہے نا انکار کروانے کے لیے۔ تم دیکھنا بھابھی کو اس قدر اریبہ کے خلاف کروں گی کہ اشار سے اس کی شادی تو کیا، وہ اس کے اس گھر میں رہنے پہ بھی اختلاف کریں گی۔ کیا واقعی ماما ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی اشار مجھے مل جائے گا؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، وہ تمہارا ہی ہے اور تمہیں ہی ملے گا۔ آخر کو میری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، میری بیٹی میں کون سی کمی ہے جو اشار انکار کرے؟ وہ تو بس اس اریبہ کی وجہ سے تم سے زیادہ بات نہیں کرتا، وہ اسے ہر وقت اپنے پیچھے لگائے رکھتی ہے، ورنہ میری بیٹی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اس لڑکی کو ایک طرف کر دوں، اس کے بعد تم دیکھنا کیسے اشار خود تمہارے پیچھے آئے گا۔ سچ میں ماما آپ دنیا کی سب سے اچھی ماما ہے، آئی لو یو سو مچ۔ ماں ہم زور سے اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ آخر کو اس کی ماں نے بات ہی ایسی کی تھی جس نے اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ بس میری جان تھوڑا سا کھا لو، اس کے بعد دوا بھی تو کھانی ہے، پھر میری گڑیا جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں مجھے اور کچھ نہیں کھانا،
آپ کو پتہ ہے اشار رات کو کیا ہوا تھا؟ نہیں میری جان، آپ پہلے اپنا یہ ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد مجھے بتانا کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں بس مجھے اور نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے رات کو میرے کمرے میں کوئی تھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، میں نے خود اسے دیکھا تھا، وہ میرے کمرے میں تھا۔ اشار میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، واقعی ہی میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اریبہ پھر سے رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میری اریبہ جھوٹ نہیں بولتی، اب رونا بند کرو، وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے پکڑ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں اپنے کمرے میں نہیں رہوں گی، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے تو وہ آ جاتا ہے، اب آپ پھر گھر سے باہر جائیں گے تو وہ پھر سے میرے کمرے میں آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ کوئی میری گڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جب تک میں ہوں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں ہوں نا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ تم آج کے بعد یہیں امی کے کمرے میں ان کے ساتھ رہنا، اپنے کمرے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اشار نے اسے اپنے ساتھ لگایا، پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اریبہ تھوڑی دیر میں ہی گہری نیند سو گئی۔ اشار، میں اریبہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا واقعی اسے اپنے کمرے میں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ ارے امی کیا ہو گیا آپ کو، کیسی باتیں کر رہی ہیں بھلا اس کے کمرے میں کون آئے گا؟ باہر گیٹ پہ گارڈ موجود ہوتے ہیں، ایسے بھلا کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ڈر گئی ہوگی، اسے لگ رہا ہے واقعی میں اس کے کمرے میں کوئی تھا۔ لیکن اشار، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اریبہ کا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ آپ فکر مت کریں امی، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، اریبہ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اسے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، جب میں اس کے ساتھ ہوں گا تو اس کا ہر ڈر ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، آپ نکاح کی تیاریاں کریں، میں جلد ہی اریبہ سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے سارے ڈر اور خوف ختم کر سکوں۔ لیکن اشار بیٹا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی ہم شادی کا ذکر بھی نہ کریں۔ امی یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اب اریبہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ اگر میرے ساتھ رہے گی تو ٹھیک رہے گی، اور ویسے بھی میں کون سا اس پر پابندی لگاؤں گا، شادی کے بعد بھی وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں اور نکاح کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے چاچو سے بھی اس بارے میں بات کر لوں، آخر کو تمہارے بابا کے بعد وہی اس گھر میں بڑے ہیں، تم جانتے ہو میں کتنی خوش ہوں، آج اگر تمہارے بابا اور تمہارے چاچا ہوتے تو وہ بھی کتنے خوش ہوتے، کتنے ارمانوں سے انہوں نے تمہارا اور اریبہ کا رشتہ طے کیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ انہیں یہ خوشی دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگی۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں تو ہوں نا آپ کے پاس، اور اریبہ بھی تو ہے، اور اب بہت جلد وہ آپ کی بیٹی سے آپ کی بہو بن جائے گی، اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اشار اپنا فون اٹھا کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، پیچھے سے شگفتہ بیگم محبت بھری نظروں سے اریبہ کو دیکھنے لگی تھی جو ان کے کمرے میں سو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے جھک کے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کے پالا ہے، بس میری دل سے یہ دعا ہے کہ تم ہمیشہ اشار کے ساتھ خوش رہو۔ بھابھی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا ہوا فرا، کیا سن لیا تم نے؟ بھابھی آپ اشار اور اریبہ کا نکاح کروانے والی ہیں؟ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، میں نے صفدر سے اس بارے میں بات کی تھی، اس نے تمہیں بتایا ہوگا، تم سے بات کرنی تھی لیکن تم اور ماں ہم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی، اس لیے تم سے بات نہیں ہو پائی۔ بھابھی آپ یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہیں؟ اشار آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ اس کی شادی اریبہ سے کیسے کروا سکتی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا فرا؟ تم جانتی ہو کہ اشار اور اریبہ کا رشتہ بچپن سے طے ہے، اشار کے بابا نے اپنی زندگی میں ہی اریبہ کو اشار کے لیے چن لیا تھا، اب ان کے جانے کے بعد بھلا میں کیسے ان کے فیصلے سے انکار کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی اریبہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، میں نے اسے ماں بن کے پالا ہے،
تو مجھے وہ بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی اشار کے بابا کو تھی۔ وہ ان کے بھائی بھابھی کی نشانی ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اریبہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تم جانتی ہو وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اریبہ تو ان کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں بھابھی، لیکن یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بھائی صاحب کو اپنے سب سے چھوٹے بھائی اور بھابھی سے بے حد محبت تھی، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا۔ آپ نے بھی اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اکلوتے بیٹے کی شادی آپ ایسی لڑکی سے کر دیں جو اس کے قابل ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں ہمارا اشار، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا، اور کہاں اریبہ۔ آپ کو لگتا ہے ان کا جوڑ ہے؟ اریبہ کہیں سے بھی اشار کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے اشار کو تو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی مل جائے گی، اسے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ آپ کیوں اریبہ جیسی پاگل لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے اسے امتحان میں ڈال رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی آپ بچپن سے وہ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے؟ کمرے میں اسے کوئی دکھائی دیتا ہے جبکہ اور تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ فرح، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کے بات کرو۔ بھابھی، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ اب نہیں رہے ان کی وجہ سے آپ کیوں اس کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے یہ بھائی صاحب کا بڑا پن اور ان کی محبت تھی کہ انہوں نے اریبہ کو اشار کے لیے پسند کیا، لیکن اس وقت وہ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، جو اس گھر میں اسے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم میں سے کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ چلے یہ بات بھی مان لیں، میں اور ماں ہم تو جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ خود بتائیں، آپ نے کبھی اس گھر میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جو اریبہ ہمیں بتاتی ہے؟ نہیں نا، نہ کبھی آپ نے گھر میں کسی کو دیکھا، نہ ہم نے۔ یہ صرف اریبہ کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے یہ؟ دیکھیں بھابھی، مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرے لیے تو وہ بھی ماہم کی طرح ہی ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی شادی کرنے کے بجائے ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور جہاں تک اشار کی بات ہے تو اس کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو اشار کے لیے خوبصورت سے خوبصورت اور اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، اور جب اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گے۔ آپ اس بارے میں سوچیں، اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی خراب مت کریں۔ کیا وہ ساری زندگی اریبہ کو سنبھالتا ہی رہے گا؟ آپ اریبہ سے زیادہ اشار کی خوشی کے بارے میں سوچیں۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہوں گی فرح، لیکن یہ فیصلہ میری اکیلی کا نہیں ہے، اصل میں یہ فیصلہ اشار کا ہے۔ وہ اس رشتے سے خوش ہے، دل سے راضی ہے، بلکہ اس نے تو خود مجھ سے نکاح کی بات کی ہے، اور جب میرا بیٹا راضی ہے تو پھر بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اشار اریبہ کو سنبھال لے گا، بلکہ اشار ہی ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ اچھا ہے، دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح سے اریبہ کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، ہماری اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چھوڑو ان ساری باتوں کو اور میرے ساتھ نکاح کی تیاریاں کروا دو۔ 2 دن رہ گئے ہیں اور 2 دن میں اتنے سارے کام کرنے ہیں، میں اکیلی تو اتنا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اوپر سے اریبہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے ہی نہیں دیتی۔ تمہارے لیے بھی تو وہ ماہم کی طرح ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس کے نکاح کی ساری شاپنگ کرو، کیونکہ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہے۔ میں گھر کے معاملات کو دیکھ لوں گی۔ جی بھابھی، جیسے آپ کہیں۔ شگفتہ بیگم کا جواب سن کے فرح بیگم کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی، وہ شگفتہ بیگم کو اریبہ کے خلاف کر کے اس رشتے کو ختم کروا دیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے ملانے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو،
میری دعا ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ آج تو میرے دل کی مراد پوری ہو گئی، برسوں سے مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ تمہیں پتہ ہے اشار، آج اگر تمہارے بابا اور تمہارے چاچو زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ امی اس طرح سے روئیں تو مت، آج تو خوشی کا دن ہے، بابا اور چاچو بہت خوش ہوں گے، آپ کا یہ رونا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا کے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جن میں ان کی جان بستی تھی۔ آج تو ان کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ نکاح کی رسم ہو گئی تھی، کچھ قریبی لوگوں نے نکاح میں شرکت کی تھی اور اب آہستہ آہستہ سب مہمان اپنے گھروں کو واپس بھی جا چکے تھے۔ کافی دیر ہو گئی ہے بیٹا، اریبہ بھی اب تھک گئی ہوگی، میں ماہم سے کہتی ہوں اسے تمہارے کمرے میں چھوڑا ہے، تم بھی وہاں جا کے آرام کرو، باقی کی باتیں ہم صبح میں کریں گے۔ شگفتہ بیگم نے کھڑے ہو کر باری باری دونوں کے چہرے پہ بوسہ دیا تھا، پھر ماہم کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں تاکہ وہ اریبہ کو اشار کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ یہ ماہم کہاں چلی گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھی۔ ارے امی آپ چھوڑیں اسے، میں نے بھی تو ابھی اپنے کمرے میں ہی جانا ہے، اریبہ کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ بھی تھک گئی ہوں گی، اپنے کمرے میں جا کے آرام کریں۔ اشار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس نے اریبہ کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دونوں آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ ارے امی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو میں بھلا آپ کو کیوں تکلیف دوں گا، اور ویسے بھی اریبہ بچپن سے اسی گھر میں رہی ہے، اس کے لیے یہ گھر کوئی نیا تو نہیں ہے۔ اب آپ بے فکر ہو کر جا کر آرام کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیتے رہو، خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ شگفتہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی اشار نے اریبہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتاریں مجھے، میں چلی جاؤں گی۔ اشار نے اس کی بات کو ایسے نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اشار، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے میری جان، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ میں سننا نہیں چاہتا، تم وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ اشار وہیں رک کے اس کے چہرے پہ جھکا، جبکہ اریبہ نے گھبرا کے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اشار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ارے میری جان، یہاں پہ کوئی ہوگا تو دیکھے گا نا، دیکھو تو صحیح، تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں۔ اشار آپ پلیز مجھے نیچے اتار دینا۔ ارے یار کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو ایسے ڈری ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ پاگل لڑکی، میں وہی اشار ہوں جس کے ساتھ بچپن سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، اور میں نے تمہیں پہلی مرتبہ تو اس طرح سے اپنی گود میں نہیں اٹھایا، بچپن سے جب بھی تمہیں چوٹ لگتی تھی تو میں تمہیں اسی طرح سے اٹھاتا تھا، بلکہ یاد نہیں؟ بچپن میں تو تم خود مجھ سے ضد کرتی تھی کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں، جان بوجھ کے قدم نیچے نہیں رکھتی تھی، اس وقت میں چھوٹی تھی۔ اریبہ نے ذرا سا چہرہ اس کے سینے سے نکال کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن اشار کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون اور محبت دیکھ کر اس نے دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ لیکن میرے لیے تو تم وہی میری چھوٹی سی پیاری سی ڈال، میری گڑیا ہو، جس کے ساتھ میں ساری زندگی اسی طرح سے اٹھا کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب چلیں اپنے کمرے میں، یا ساری باتیں یہیں کرنی ہے؟ اشار نے دوبارہ سے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اریبہ کی گرفت اس کی شرٹ پہ مضبوط ہو رہی تھی۔ اشار اس کی اس حرکت پہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اریبہ اس کی مسکراہٹ دیکھ نہیں پائی تھی۔ میری جان، اب ہم کمرے میں آ چکے ہیں، اب تو اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ، یا اسی طرح میرے سینے سے ہی لگے رہنے کا ارادہ ہے؟ اشار نے جھک کے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لیکن اریبہ نے پھر بھی اپنا چہرہ اس کے سامنے نہیں کیا، بلکہ وہ مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ دیکھو اب تم خود میرے قریب آ رہی ہو، اور اگر میں نے کچھ کیا تو پھر تم رونے لگو گی۔ یار
تھوڑا سا تو رحم کرو مجھ پہ، میں بھی انسان ہوں۔ اگر میری اتنی خوبصورت بیوی اس طرح میرے سینے سے لگی رہے گی تو بھلا میں خود کو کیسے روک پاؤں گا؟ اشار کی بات سن کے اریبہ نے فوراً سے اپنا چہرہ اوپر کیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اشار کو اس کی حیرت دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اریبہ کو نیچے اتارا، وہ بھاگ کے سامنے رکھے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اشار بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ ارے تم ابھی تک یہاں ایسے بیٹھی ہو، چینج نہیں کرنا کیا تم نے؟ اشار جب واپس آیا تو اریبہ ابھی تک ویسے ہی صوفے پہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اریبہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے میری جان؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے جواب نہ دینے پہ اشار اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو بالکل خاموشی سے گم سم سی بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہی جو اس رات میرے کمرے میں تھا، اگر وہ پھر سے یہاں آ گیا تو پھر؟ اشار نے دیکھا اریبہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ واقعی کسی چیز سے اس قدر خوف زدہ تھی۔ ارے میری جان، اب وہ یہاں نہیں آئے گا، اور اب تم اکیلے تھوڑی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ میرے ہوتے ہوئے بھلا کوئی تمہارے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اسی لیے تو میں نے ہمارے نکاح کا فیصلہ جلدی کیا، تاکہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے قریب رکھ سکوں، اور جب تم میرے پاس رہو گی تو تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، اور نہ تمہیں کوئی خوف زدہ کرے گا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب میں ہوں نا تمہارے پاس، میں اپنی اریبہ کو کبھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اشار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اریبہ کو بھی اس کے پاس ہونے سے سکون مل رہا تھا۔ وہ سارے ڈر اور خوف بھول گئی تھی، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ اشار نے جب دیکھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے تو اسے اٹھا کے بیڈ پہ لایا، اسے لٹا کے خود بھی دوسری طرف آ کے لیٹ گیا، اور دوبارہ سے اس نے اریبہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے ماتھے پہ پیار سے اپنے لب رکھے۔ تم جانتی ہو تم زندگی ہو میری، میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل کر رہا ہے اس پورے گھر کو آگ لگا دوں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو کسی دوسرے کو بھی خوش رہنے نہیں دوں گی۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ اشار میرا ہوگا، وہ کبھی بھی اس اریبہ سے شادی نہیں کرے گا۔ آج آپ کے سامنے نہ صرف وہ اس سے نکاح کر چکا ہے، بلکہ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے اپنے کمرے میں بھی لے گیا ہے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی، لیکن کبھی بھی اسے اشار کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ اشار صرف اور صرف میرا ہے، میں اس سے کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ابھی اس اریبہ کا قصہ ختم کر دوں گی۔ ماہم اس وقت غصے سے پاگل ہوتی چاقو اٹھا کے کمرے سے باہر جانے لگی، جب فرح بیگم نے زبردستی اسے کھینچ کے کمرے میں واپس لے کے آئیں اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہیں میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا سیکھو، لیکن تمہیں میری بات کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ کیا ہوش سے کام لوں؟ بتائیں مجھے، کیا ہوش سے کام لوں؟ آپ کی بات مان کر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی، اور آج اس اریبہ کا نکاح ہو گیا اشار سے۔ اب اگر مزید آپ کی بات مان کے اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی تو کل کو ان کے بچے بھی ہو جائیں گے، اور آپ یہی کہتی رہیں گی کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس وقت میں آپ کی بات نہ مانتی نا تو آج اشار میرا ہوتا۔ میں تو کب کا اس اریبہ کو اپنے راستے سے ہٹا چکی ہوتی، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ اچھا تو کیا کرو گی؟ یہ چاقو لے کے اشار کے سامنے جا کے اسے مار دو گی، اور وہ تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ اشار کے ہوتے ہوئے اس کی جان لینا تو دور کی بات، تم اسے ذرا سا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ تمہارے ہاتھ کاٹ کے پھینک دے گا۔ جانتی نہیں ہو بچپن سے کس طرح وہ اس کے پیچھے پاگل ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم اسے نقصان پہنچاؤ گی تو وہ تمہیں زندہ چھوڑ دے گا۔ اگر تم نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو اشار تمہاری وہ حالت کرے گا کہ تم خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ تو ٹھیک ہے، اگر اشار میرا نہیں ہو سکتا اور میں اس اریبہ کو اس کی زندگی سے نہیں نکال سکتی تو میں اپنی جان لے لیتی ہوں۔ مجھے وہ زندگی چاہیے ہی نہیں جس میں اشار نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ماہم جذبات میں آ کے ہاتھ میں پکڑا چاقو اپنی کلائی پہ چلاتی،
فرح بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا۔ پاگل پن مت کرو ماہم، کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہو؟ میں ہوں، میں تمہیں اشعار لا کے دوں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ میری جان بس مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ اشعار تمہارا ہے، کوئی تمہیں اس سے چھین نہیں سکتا، مگر تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ٹھیک ہے مام، اگر آپ وعدہ کر رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ آخری موقع ہے۔ اب بھی اگر آپ مجھے اشعار نہ دلا پائیں تو پھر میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ اریبا میری جان، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کون سا ہمیشہ کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں؟ بس کچھ مہینوں کی بات ہے۔ میں کبھی تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ہے جس کے لیے مجھے لازمی لندن جانا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے یہ کانٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی اب تمہیں بھلا کس بات کا ڈر؟ گھر میں سب لوگ ہیں، امی ہیں، وہ تمہارا خیال رکھیں گی، اور سب سے بڑھ کر اب تم میرے نکاح میں ہو۔ اور بھلا کس کی اتنی ہمت ہے کہ اشعار خان کی بیوی کو نقصان پہنچا سکے؟ اشعار پچھلے 1 گھنٹے سے اریبہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ جب سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اشعار اپنے کسی کام کے سلسلے میں 3-4 مہینے کے لیے لندن جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے واپس آنے تک مجھے کچھ ہو گیا تو پھر اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میری روز تم سے بات ہوا کرے گی، وہاں جا کے میں تمہیں بھول تھوڑی نہ جاؤں گا۔ اور میں کون سا کئی سالوں کے لیے جا رہا ہوں؟ صرف 2-3 مہینے کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اپنی چھوٹی سی گڑیا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، اگر اس طرح سے روتی رہو گی تو میں وہاں پہ سارا وقت پریشان رہوں گا۔ اشعار اریبہ کو اکیلا چھوڑ کے بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کانٹریکٹ اس کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اریبہ کو ساتھ لے کے جائے، لیکن اتنی جلدی میں سارے انتظامات کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے مجبوراً اسے اریبہ کو یہاں چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا۔ اشعار کے بہت سمجھانے پہ اریبہ بس خاموش ہو گئی۔ اس نے ضد نہیں کی تھی اشعار کو روکنے کی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اشعار بھی سب کچھ سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اسے نظر انداز کر کے چلا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ 4 مہینوں کا سفر مکمل ہوا تھا، اور آج اشعار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا پریشان۔ گھر واپس آنے پہ وہ خوش تو تھا، لیکن آگے کا سوچ کے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی تھی، جسے دیکھے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ 4 مہینوں سے نہ تو اس نے اسے دیکھا تھا اور نہ اس کی آواز سنی تھی۔ دل عجیب بے چین سا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا، آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں تو صبح سے تمہارے آنے کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوں۔ شگفتہ بیگم نے محبت سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ارے یہ کیا، رو کیوں رہی ہیں؟ اب تو میں واپس آ گیا ہوں نا، اب میں کبھی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ امی، اریبہ کہاں ہے؟ اشعار کو بھی 10 منٹ گزرے تھے، سب لوگ اس سے مل چکے تھے، لیکن اسے اریبہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ ارے بیٹا، تم آرام سے پہلے سکون سے کچھ کھا پی تو لو، اس سے بھی مل لینا، وہ یہیں پہ ہے۔ ابھی شگفتہ بیگم کچھ اور کہتی جب اشعار کی نظر سامنے کھڑی اریبہ پر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اریبہ کسی غیر شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس اجنبی شخص کے حصار میں کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اشعار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون ہے یہ، اور اریبہ اس کے ساتھ اس طرح سے کیوں کھڑی ہے؟ اشعار کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے مہینوں بعد وہ واپس آیا تھا، لیکن اریبہ بجائے اس کے پاس آنے کے اس اجنبی شخص کے پاس خاموشی سے کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اریبہ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ اب تو ناراضگی ختم کر دو یار، اب تو میں واپس آ گیا ہوں۔ اشعار اس کے قریب آیا تھا۔ اریبہ کا کسی غیر شخص کے ساتھ اس طرح سے قریب ہونا
اشار کو شدید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ جب اس نے اریبہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس اجنبی شخص کے پیچھے چھپ گئی۔ دوست مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پلیز دوست مجھے بچا لو۔ اریبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہے یہ شخص؟ تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ میں اشار ہوں، تمہارا اشار۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اریبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے اشار کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اریبہ سے کچھ اور پوچھتا یا اس کے پاس جاتا، وہ فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں آپ سے پوچھتا رہا کہ اریبہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اور وہ لڑکا کون ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے امی؟ پلیز مجھے بتائیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اشار بیٹا تم خود کو سنبھالو، میں تمہیں سب کچھ بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ تمہاری چاچی بالکل ٹھیک کہتی تھی، اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اس لیے اسے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی تھی جو ہم باقی لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس وقت میں تمہاری چاچی کی باتوں کو ان کا غصہ اور طنز سمجھ کے نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن تمہارے جانے کے بعد یہاں پہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد مجھے اس بات پہ یقین آ گیا ہے کہ اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ پرانی ساری باتیں بھول چکی ہے بیٹا، اسے نہ تو تم یاد ہو نہ تم لوگوں کا نکاح، اور وہ لڑکا وہ کوئی اور نہیں تمہاری چاچی کا بھانجا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، پچھلے 3 مہینے سے وہی اریبہ کا علاج کر رہا ہے۔ امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ آہد بہت اچھا لڑکا ہے، اریبہ سے بہت نرمی سے پیش آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صرف اسے اپنا دوست سمجھتی ہے، سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے یہ سب کچھ اب بتا رہی ہیں مجھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا کہ میری اریبہ کو کوئی ذہنی بیماری ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ مجھے بھی نہیں پہچان رہی۔ اور جہاں تک بات اس ڈاکٹر کی ہے، اگر اس نے اریبہ کا علاج کرنا ہے تو اس سے دور رہ کے کرے۔ میری بیوی کے آس پاس اگر وہ مجھے دکھائی دیا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ اشار تم پاگل ہو گئے ہو، وہ اس کا علاج کر رہا ہے، اسے اس کا کام کرنے دو۔ امی کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں اس غیر شخص کو اپنی بیوی کے پاس رہنے دوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اریبہ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، ہمارے رشتے کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو سب کچھ جانتا ہوں نا، وہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ رہے گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اشار ہاتھ چھوڑو اس کا، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تم کیوں زبردستی لے کے جا رہے ہو؟ آہد نے آگے بڑھ کے اشار کو روکنے کی کوشش کی، جو اریبہ کو زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کے جا رہا تھا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا ہوں، اریبہ کا علاج میں کر رہا ہوں، ایسے میں کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرے گا تو میں اسے روکوں گا، کیونکہ اس سب کا اس کے ذہن پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، مجھے بہتر پتا ہے کہ اس کا خیال کیسے رکھنا ہے اور اس کا علاج کیسے کروانا ہے، کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ تم آج کے بعد مجھے اس کے آس پاس نظر مت آنا۔ اشار اسے وارننگ دیتے ہوئے اریبہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا تھا، مگر وہ مسلسل اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ گندے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے خوبصورت لڑکے کو تم گندا کہہ رہی ہو لڑکی؟ اشار نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اریبہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ میرے ہاتھ چھوڑیں، میں آپ کو نہیں جانتی، نہ مجھے آپ کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ اشار کو یہ بات سن کے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی اپنی تکلیف اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ اگر کچھ اہم تھا تو وہ اریبہ تھی۔ میں اشار ہوں اریبہ، تمہارا اشار، تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ تم تو میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہے ہمارا نکاح ہوا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ ایک منٹ، یہ دیکھو،
ہمارے نکاح کی تصویر، کیا ابھی بھی تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ اشار نے اپنی اور اس کے نکاح کی تصویر اریبہ کو دکھائی۔ اس کے علاوہ بھی اپنی اور اس کی بہت ساری تصاویر دکھائیں جس میں وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اریبہ کی طبیعت اور حالت کو دیکھتے ہوئے اشار نے مزید اس سے کچھ بھی یاد دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے پیاری گڑیا، پریشان مت ہو، ہم اچھے دوست بن کے بھی تو رہ سکتے ہیں نا؟ جیسے وہ احد آپ کا دوست ہے ویسے آپ مجھے بھی دوست بنا لو۔ میں آپ کی ہر وش پوری کروں گا، آپ کی پسند کی ہر چیز آپ کو لا کے دوں گا، چاکلیٹ بھی اور آئس کریم بھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کی دوست بن جاؤں گی تو آپ میری ہر وش پوری کریں گے؟ اریبہ نے جس معصومیت سے پوچھا تھا، اشار کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اریبہ پہلے اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی۔ جی بالکل، میں سچ میں آپ کی ہر وش پوری کروں گا، لیکن ایک شرط پہ۔ آپ کو اس آہت سے دور رہنا ہے، اسے دوست نہیں بنانا۔ آپ کا دوست صرف میں ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے دوست، آپ مجھے آئس کریم لا کے دیں، پھر آپ کی اور میری دوستی پکی ہو جائے گی، اریبہ نے مسکرا کے کہا۔ تو اشار کو اتنے ٹائم کے بعد اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون ملا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اسے علاج کی ضرورت ہے، وہ ایک نفسیاتی لڑکی ہے، اسے ہم اس طرح سے گھر پہ نہیں رکھ سکتے، اسے علاج کے لیے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ہمیں بس تمہارے آنے کا انتظار تھا، ورنہ 3 مہینے پہلے اسے یہاں سے بھیج دیتے۔ اب تم آ گئے ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو سب کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے چچی جان، لیکن میں کبھی بھی اریبہ کو خود سے دور جانے نہیں دوں گا، اور جہاں تک بات اس کے علاج کی ہے تو وہ میں خود کروا لوں گا۔ مجھے آپ لوگوں سے بہتر معلوم ہے کہ مجھے اسے کس طرح سے رکھنا ہے۔ تم ایسے ہماری بات سے انکار نہیں کر سکتے، وہ ذہنی مریضہ بن گئی ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں، تمہیں باقیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صفدر صاحب کی بات نے اشار کو غصہ دلا دیا تھا۔ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور جہاں تک بات اریبہ کی ہے تو وہ میری بیوی ہے، اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ سب مجھے آپ لوگوں سے بہتر پتہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں اور میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشار اپنی بات کہہ کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پیچھے سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا بھابھی کہ اشار کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دیں، خود تو وہ پاگل ہے، آپ کے اکلوتے بیٹے کو بھی پاگل کر دے گی، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لیں نتیجہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کس طرح وہ اس لڑکی کے سامنے گھر والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسی طرح کل کو آپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ فرابی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے شگفتہ بیگم کسی گہری سوچ میں تھی۔ دوست ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم گھومنے جا رہے ہیں، اب جلدی سے اچھی طرح سے تیار ہو کے آ جاؤ، پھر میں آپ کو باہر سے آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ اریبہ جلدی سے تیار ہو کے آ گئی تھی اور اشار تو بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ دوست میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت ہی خوبصورت۔ اشار بھی اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، جو مرر کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اشار نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا، اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول گیا تھا، اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے سامنے اس کی محبت تھی، اس کی بیوی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کافی دیر بعد جب اسے اریبہ کا خیال آیا تو وہ پیچھے ہوا۔ آپ گندے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ گندا تو نہ بولو یار، اتنا ہینڈسم بندہ ہوں۔ اشار نے پھر سے اسے اپنے قریب کیا۔ گندے ہیں آپ نے مجھے یہاں کاٹی کی ہے۔ اریبہ نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھی۔ اس کی بات سن کے اور اس کی حرکت دیکھ کے اشار کا دل کیا کہ کھل کے مسکرائے، لیکن ایسا کرنے سے اس کی دوست ناراض ہو جاتی۔ اچھا سوری، اپنے دوست کو معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔
چلو آؤ ہمیں باہر جانا ہے نا۔ اشار جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے بہلانا ہے، اور پھر اس نے ویسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اریبہ کو بہلا گیا تھا اور وہ کچھ دیر پہلے والی اشار کی حرکت بھول گئی تھی۔ دیکھیں مسٹر اشار، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی، اور نہ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی وائف کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں کچھ اس طرح کی میڈیسن دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول گئی ہیں، اور ان کی ذہنی حالت اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر ابھی ان کا ٹھیک طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا تو وہ پوری طرح پاگل ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اشار کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اریبہ کو کون ایسی میڈیسن دے گا؟ دیکھیے، یہ میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ انہیں اس قسم کی خطرناک میڈیسن دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے جلد ہی ان کا علاج نہ کروایا تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی۔ ڈاکٹر، آپ پلیز اریبہ کا علاج شروع کریں۔ آپ کسی بھی چیز کی فکر مت کریں، میں سب کچھ ارینج کر دوں گا، لیکن مجھے اپنی وائف بالکل ٹھیک چاہیے۔ دیکھیں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کی محبت اور کیئر انہیں جلد ٹھیک کر دے گی۔ ہمیں آج سے ان کا یہ ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ اشار اریبہ کو گھر واپس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسن لکھ کے دی تھی اس نے آتے ہی وہ اریبہ کو کھلا دی تھی، اس لیے وہ سکون سے سو رہی تھی، جبکہ اشار خود پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا، آخر اس کے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا۔ اب سب کچھ جاننا بے حد ضروری تھا۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں سے سوال کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری باتوں پہ بھی یقین نہیں رہا؟ وہ تمہیں اس قدر عزیز ہو گئی کہ تم ماں کو کٹہرے میں کھڑا کر دو گے؟ ایسی بات نہیں ہے، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں آخر ایسا کیا ہوا ہے اریبہ کے ساتھ جو وہ اس طرح کی ہو گئی ہے؟ پلیز مجھے سچ بتا دیں، ورنہ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا۔ اشار، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ وہ بچپن سے ایسی ہی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم بھی یہ بات مان لو، آہد اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر رہا ہے، اسے اس کا کام کرنے دو۔ بس امی، اب میں اریبہ کے بارے میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ پاگل نہیں ہے، اسے پاگل بنایا گیا ہے، اور یہ کام جس نے بھی کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ اشار اکیلا سب گھر والوں کی مخالفت لے کے اریبہ کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اریبہ، میری جان، میری بات دھیان سے سنو، مجھے ضروری کام ہے، میں شام کو دیر سے گھر واپس آؤں گا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارا کھانا یہیں دے جائے گی۔ پلیز میرے جانے کے بعد کمرے سے باہر مت جانا۔ ٹھیک ہے دوست، آپ چلے جاؤ، میں کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ پرومس کرو کہ تم میری بات مانو گی۔ آپ کو اپنی ڈال پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے نا میں آپ کی بات مانوں گی، اب آپ جاؤ۔ ٹھیک ہے میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کوئی بھی بات ہو مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اتنے دنوں میں اشار نے اسے اپنے ساتھ اتنا اٹیچ تو کر لیا تھا کہ وہ ہر بات اس سے کہہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اریبہ کو فون استعمال کرنا سکھا دیا تھا تاکہ اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ اسے فون کر سکے۔ دوست ابھی تک نہیں آیا، میں کب سے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی ہوں، اور باہر کتنی اچھی بارش بھی تو ہو رہی ہے۔ جب تک دوست نہیں آتا میں چھت پہ جا کے کھیل لیتی ہوں، لیکن دوست نے تو مجھے کمرے سے باہر جانے سے منع کیا تھا۔ ایسے تو میں بارش بھی انجوائے نہیں کر سکتی، لیکن اسے کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا گھر پہ ہے؟ اس کے آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اشار کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اریبہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ بارش کو دیکھ کر اشار کی سمجھائی ہوئی ہر بات بھول کے چھت پہ آ گئی اور بارش میں گھومنے لگی، بارش انجوائے کرنے لگی، جب اچانک کسی نے سختی سے اس کا بازو کھینچا۔ اریبہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے ماہم اور فرح بیگم کھڑی تھیں۔
کیا ہوا؟ ہمیں دیکھ کے ڈر گئی ہو؟ ویسے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ابھی تک ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں، ڈرنا تو بنتا ہے۔ میں بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، آپ گندی ہیں۔ ارے بازو پکڑنے پہ شور مچا رہی ہو؟ ابھی تو میں تمہیں چھت سے نیچے پھینکوں گی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں کیا لگا تھا اشار کو مجھ سے چھین لوگی اور میں اتنی آسانی سے ایسا ہونے دوں گی؟ بچپن سے میں تمہیں اس سے دور کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ بچپن سے میں تمہیں بھیس بدل کے ڈراتی رہی ہوں تاکہ سب لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے اور اشار تم سے دور ہو جائے۔ لیکن اس کی محبت واقعی سچی ہے، اس نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تمہیں غلط دوائیاں دی، تمہیں بالکل پاگل کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی واپس آ کے تمہیں قبول کر لیا۔ میں نے ہر طریقہ اپنایا، تمہیں ہر طریقے اس سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمہیں خود سے دور کرتا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی نہ مارتی، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تمہاری موت کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ اشار ہے۔ وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ آئی ایم سو سوری مائی لٹل کزن، لیکن اب تمہیں مرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اشار کو کھو نہیں سکتی، اور جب تک تم زندہ ہو وہ مجھے مل نہیں سکتا، اور میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اریبہ تو آنکھیں کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنی بہن سمجھتی آ رہی تھی وہی اس کے ساتھ بچپن سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ آج میں تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی، اور مجھ پہ کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ پاگل تھی، خود ہی چھت سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی، اور جب تم رہو گی ہی نہیں تو پھر اشار میرا ہو جائے گا، کیونکہ جب تک تم اس دنیا میں رہو گی وہ کبھی میرا نہیں ہوگا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرح بیگم اور ماہم دونوں اسے بازوؤں سے گھسیٹتی ہوئی چھت کے کونے پہ لے آئی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے چھت سے نیچے پھینکتی، کسی نے فوراً سے آگے بڑھ کے اریبہ کو تھام لیا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ آنے والے کو دیکھ کر ماہم اور فرح بیگم دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اشار تھا۔ لندن سے واپس آتے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ آپ دونوں کا کیا کرایا ہے۔ آپ دونوں نے ہی میری اریبہ کو اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ آپ کو کیا لگا آپ لوگ میری زندگی سے، مجھ سے میری سانسیں چھیننے کی کوشش کریں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں سب کچھ ہونے دوں گا۔ اشار خان نہ تو اتنا بے وقوف ہے اور نہ ہی اتنا بے بس کہ اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اریبہ اپنی مرضی سے چھت پہ نہیں گئی تھی، بلکہ میں نے ہی اسے کہا تھا۔ اور ایک بات اور، میری بیوی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ ہم دونوں نے مل کے یہ پلان بنایا تھا تاکہ آپ دونوں کو پکڑ سکیں، اور اب آپ دونوں کا یہ گھٹیا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اشار ہمیں معاف کر دو، آخری موقع دے دو۔ ہم اریبہ سے بھی معافی مانگ لیں گے، لیکن ہمیں پولیس کے حوالے مت کرو۔ دیکھو میں تمہاری چچی ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ آپ نے خیال کیا تھا جب ایک معصوم کی زندگی کو برباد کر رہی تھیں، جب اس کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھیں، اس وقت آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ وہ بھی کسی کی زندگی ہے؟ شکر کریں میں آپ کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ جو حرکت آپ نے کی ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لیتا۔ انسپیکٹر صاحب لے جائیے ان دونوں کو۔ دونوں ماں بیٹی گڑ گڑاتی رہی، لیکن آج سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے کیے کی سزا انہیں مل گئی تھی۔ اشار بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر پائی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اریبہ بیٹا تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ غلطی میری ہے، مجھے پہلے ہی سب کچھ سمجھ جانا چاہیے تھا، مجھے اریبہ کو یہاں اکیلے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، جو ہوا سو ہوا، اب تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے جلد ہی اپنا پوتا چاہیے۔ شگفتہ بیگم کی بات پر اریبہ کی نظریں جھک گئیں۔
اور اشار کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ وہ بھی سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی اشار کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا، اس کے پاس بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا۔ اشار نے اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم جانتی ہو ریبا، تم میری بچپن کی محبت ہو، میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بس تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، دوبارہ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ وعدہ میری جان، میں اپنی جان کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اشار نے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ وہ اس پہ جھکا اور پھر جیسے ہر چیز بھول گیا، کیونکہ آج وہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات کا وہ ہر ایک لمحہ اریبہ کی محبت میں اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔